السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کے بارے میں چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں کروں گا۔ جادو کے بارے میں لوگ افراد تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ کہتے ہیں بالکل نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں جادوگر جو چاہے جادو کے ذریعے کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جادو ایک برا کام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے ہماری آزمائش کے لیے، اسی طرح جادو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ چونکہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو جس طرح انسان کو بخار ہوتا ہے، کبھی وہ خود ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی ایک دفعہ دوائی لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی کئی ڈاکٹروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور لمبا بخار ہو جائے بعد میں اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جادو بھی جادوگر کرتا ہے اور کسی پر اثر ہوتا ہے، پھر فوراً زائل ہو جاتا ہے، کسی کا چند دن رہتا ہے، پھر کسی کا 2-3 ہفتے رہتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح بخار ہو جائے یا کوئی اور بیماری لگ جائے تو جائز طریقے سے ہم علاج کر سکتے ہیں، اسی طرح جادو کے اثرات ہو جائیں تو اس کا بھی جائز طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا بھیجی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے علاج تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا توڑ رکھا ہے۔ عام طور پر معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ جادو کا توڑ جادو سے کیا جاتا ہے، اور دیواروں کے اوپر عاملوں کے نام لکھے ہوتے ہیں بابا عامل شاہ بنگالی فلاں فلاں فلاں، اور وہ کالے علم کا توڑ کالے علم سے کرتے ہیں۔ تو بھائیو، اس کے بارے میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے رہنمائی لیں گے۔ مصابیح کے اندر 4553 حدیث نمبر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرہ، کہ سفلی عمل کا جادو کا توڑ جادو سے کیا جا سکتا ہے، سفلی عمل کا سفلی عمل سے توڑ کیا جا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا من عمل الشیطان، نہیں، کیونکہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ قرآن کے اندر رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر رکھا ہے، جائز علاج رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب جائز علاج موجود ہے تو ہم ناجائز کی طرف کیوں جائیں گے، کفر کی طرف کیوں جائیں گے؟ کیونکہ جادو کرنا، کرانا اور رہنمائی کرنا یہ کفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے اپنا علاج کیا۔ جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا اور رہنمائی کی، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک برائی ہوئی، اس برائی کا خاتمہ ہم قرآن و حدیث کے ذریعے کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کا دفاع اچھائی سے کرو۔ تو یہ ایک برا عمل ہے، شیطانی عمل ہے، شیطانی وار ہوا، تو اس کا ہم توڑ قرآن و حدیث کے ذریعے سے کریں گے، نہ کہ منتروں کے ذریعے سے کریں گے، نہ کہ لمبے لمبے جو بناوٹی وظیفے ہیں ان سے کریں گے۔ تو بڑے بڑے لمبے لمبے چکروں میں یہ ڈال دیتے ہیں پیسے لینے کے لیے۔ الحمدللہ میرے پاس جتنے بھی مریض آئے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری صحیح رہنمائی کی۔ میں نے کسی کو ڈرایا نہیں، میں نے انہیں گھبراہٹ کے اندر نہیں ڈالا، وہ جی آپ کے اوپر اتنا کالا جادو ہو چکا ہے تو اس کے توڑ کے لیے اتنے ہزار خرچ ہوں گے، لاکھ خرچ ہوں گے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبریاں سناؤ، تسلی دو، آسانیاں پیدا کرو۔ اگر کسی پر اس کے اثرات بھی ہیں تو بتاؤ نہیں۔ اور پھر بعض اپنے تکے لگا کر کہتے ہیں کہ جی تمہارے چچا نے اوپر کر دیا، تمہاری چچی نے کر دیا، تمہاری مامی نے کر دیا، تمہارے ماما نے کر دیا ہے، تمہاری بھابھی نے کر دیا ہے، تو تمہارے بھائی نے کر دیا، تمہارا بھائی اس سے حسد کرتا ہے۔ تو یہ لالچی لوگ لوگوں کو لڑا دیتے ہیں، آپس میں ان کے رشتے ختم کروا دیتے ہیں۔ ایک سندھ سے عامل ادھر منڈی کے اندر آئے، 30,000 روپے لے کر گئے، تقریباً 2017 کی بات ہے۔
اور ایک کالا بکرا بھی لے کر گئے، اور کہہ کر گئے کہ اس بچے کے وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور انتہائی نڈھال ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے، اور وہ عامل کہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کے سکے چچا نے جادو کر دیا ہے۔ تو اب وہ دونوں بھائی آپس میں لڑ چکے تھے، پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ الحمدللہ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کا بڑا اچھا رشتہ بنایا ہے۔ تو الحمدللہ میں پڑھتا رہا قرآن پاک سے، اس کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس بچے کا اسی چچا کی طرف رشتہ بھی ہو گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور الحمدللہ میں نے ان سے لیا بھی کچھ بھی نہیں تھا، مجھے اتنی بڑی خوشی تھی کہ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی ہے، اور 2 بھائیوں کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے۔ اور پھر انہوں نے اتنی دعائیں دیں، الحمدللہ میں اس سے بڑا خوش ہوں۔ تو بھائیو، یہ جو پریشان کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، دھمکانے والے ہیں، الٹے سیدھی باتیں سنانے والے ہیں، یہ ہمارے پاس موکلات ہیں، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، ایسے چکروں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا علاج رکھا ہے، جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو شفا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، عقائد کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اعمال کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور میڈیکلی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی بھائی کو ایسا مسئلہ بن جائے، بہن کو ایسا مسئلہ بن جائے، تو یہ اوپر میرا فون نمبر لکھا ہوا ہے، رابطہ کریں، تو انشاءاللہ میں آپ کی صحیح طریقے سے رہنمائی کروں گا، اور انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ بہت سارے لوگ اندرون ملک بیرون ملک رابطہ کرتے ہیں، جن کو میرا پتہ ہے یا علم ہوتا ہے، الحمدللہ کسی نے آج تک شکایت نہیں کی، انشاءاللہ دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔